یہ تو چل رہا ہے علامات نبوت کے اوپر کہ بابو علامات نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں پیچھے بات کچھ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے یہاں تھے تو فرشتے آئے، طلب اتھر کو پیک کیا اور دن کو دھویا زمزم کے پانی۔ دوسرا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا نبوت کی علامت کہ آپ جب کلسے کو پپل نو سلام کرتا، پپے بھی کلام کرتا، درخت بھی کلام کرتے۔ سمجھتی پول کے پاس ایک گاؤں میں مغروا شریف، اس گاؤں کا نام ہے مغروا شریف جی، بڑے عالم پیدا ہوئے، علم والے لوگ ہوں وہاں کو ایک ابھی اختر امام عادل مولانا ہے دیوبند میں جو سال کے تحریک پڑھائے ہو، تو ان کے دادا تھے، بہت بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا۔ تو انتقال سے پہلے ان کے یہاں ایک آدمی آئے، لاہوری بیٹا، وہ یہ شکایت کیا گیا کہ حضرت جب ہم راستے سے گزرتے ہیں تو رومی کی آواز آتی، دیوار سے پیڑ پودے سے ایسا معلوم ہوتا ہے ایسی رونے کی آواز آتی ہے، صرف ہم ہی تو محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور کوئی دوسرا آدمی نہیں سنتا۔ تو حضرت سمجھ گئے تو معاملہ کیا، اور ان کا واقعہ یہ تھا کہ ان کی گھر والی ان کو گھر سے نکالی، کماتا ماتا نہیں جاؤ باہر مل جاتا ہے، تو مسجد جا کر کے رہنے لگے۔ اور مسجد لوگ کے لیے کھانا آتا، اب کہاں سے آتا انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن آتا۔ اب بولیا تھا پوچھی ان سے کہ وہ کھانا کہاں سے آتا ہے آپ کو؟ گھر سے بھی رہے، آپ کھا بھی رہے ہیں، اتنا دن ہو گیا ہے، 1.5 مہینہ تلویز تھا، تو کہہ دیے تو بند ہو گئے۔ تو حضرت کھولے کہ آپ چاہیے بلوا کریں گے، وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، ان کو کہے حضرت کی انتقال کر جائے گی، یہ آدمی انتقال کر جائے گا کچھ دن کے بعد، یہ اتنا نیک آدمی ہے کہ اس کی بدائی میں یہ لوگ رو رہا، یہ جو اللہ تعالی کی مخلوقات ہے، اس کو جو رونے کی آواز آ رہی ہے در و دیوار سے، راستے سے جو گزرتا ہے، یہ انتقال کا زہر ہے، اس کو پیات میں یہ لوگ رو رہا۔ تو ایسے سے لوگ کہ دیکھی بدائی میں نیک لوگ تھے، دنیا نہیں جانتی تھی ان تو نیک تھے، لیکن تھے نیک، ولی اولیاء بڑے صابری میں ہوتے، کیونکہ بہت اعلیٰ مرتبے پر جب ان سے تو اپنا سارا دنیا بھول جاتے، دنیا تیار کچھ نہیں، اور یہ بالکل سادگی اختیار کر دیا، لوگ اس کو پہچانتا نہیں، ایسا ہو جاتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں حضرت امام احمد بن حنبل بڑے عالم گزرے ہیں، امام ہوتے، جس طریقے سے ہم لوگ حنفی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے، اسی طریقے سے عرب امام احمد بن حنبل کو مانتا، سمجھو انہی کو فالو کرتا۔ تو وہ ایک جگہ گئے کہ دیکھا کہ مسجد میں ٹھہرے، کہ مسجد کا وہاں باقاعدہ قانون تھا کہ رات میں تو جائے مسافر تو ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، وہ جانتا نہیں تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل ہے، نہیں پہچانا موسی۔ فوجی نے کہا کہ چچا آپ نکل جائیے مسجد سے، ہم تالا لگائیں گے مسجد میں، کہا کہ رہنے دو مسافر، کہا کہ نہیں فلاں آدمی کی عادت نہیں ہے کہ آپ کبھی یہاں۔ وہ نکل گئے، اور باہر نان بھائی کی دکان تھی، وہ روٹی بنانے والے کی کنتور میں روٹی بنایا جاتا، ٹھنڈی کا موسم تھا، حضرت جتنی جگہ جا کر کے بیٹھ گئے آگ کے پاس، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی بنانے والا آتا ہے، استغفر اللہ ٹھیک کہا، روٹی بنا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت تو عارف تھے، بڑے علم والے تھے، تو آدمی 1200 مرتبہ استغفر اللہ روزانہ پڑھے گا، اس سے زیادہ دعوت ہو جائے گا، اس کی کوئی دعا ایسی نہیں جو رد ہوگی، ہر دعا قبول ہو جائے، بشرطے کہ پھر سے پڑھے، نابا نہ ہو، وقت کی پابندی ہو۔ تو کچھ ہے کہ تم یہ پڑھتے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کہا کیا فائدہ ہوا اس سے؟ کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی دعا مانگا اللہ نے قبول کر دیا، صرف یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے کہ میں نے یہ خواہش کی ہے جو وقت کا امام احمد بن حنبل سے نہ میرا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، گلے لگ گئے، کہا کہ میں نے احمد بن حنبل، اللہ نے بھیج دیا تمہارے پاس۔ یہ استغفار کی فضیلت، کیونکہ
استغفرullah کی برکت. تو ذکر میں فائدہ ہے، بشرطے کہ آپ اپنا دل اللہ کی طرف لگا کر کے اوپر اپیل کیجیے. ہر ایمان والے کو چاہیے کہ 3 چیز لازم پکڑ دے. صبح شام سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھے. قل هو اللہ احد یاد بھی وہ یاد ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ پھر مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوسری چیز آیت الکرسی کم سے کم 21 مرتبہ، کوئی جادو کا ہوا تو اثر لے لیے. اور تیسری چیز استغفار کو لازم پکڑ. قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام آئے کہ اللہ تو وظیفہ کا استغفار پڑھو، نوح علیہ السلام کا استغفار پڑھو. کیا وہ ہم دولت دیں گے تو بھول سے سمالے مدرارا، بارشیں ہوں گی، سمجھے، وَيَنْهَاكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری ہم نہریں بہا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہریں اور باغات کشادہ ہو جائیں گی، مال سے مدد کریں گے، بیٹے سے مدد کر. یہ فقیرت ایسے سے وہ گزرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ دو گزرتے کے کو ہاتھ سرا درہ آپ تو سنا کرتا. کبھی ادھر سے آسمان سے فرشتہ کا السلام علیکم اللہ، کبھی ادھر سے کر رہا ہے، کبھی ادھر سے کر رہا ہے، سب طرح. یہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے. قیامت تک کہ اللہ کو لعنت میں گرفتار کرے گا. ابو جہل کو قیامت کی صبح تک پہ وہ لعنتی بھیجے، ابو لہب کو لعنتی بھیجے گا کہ رسول اللہ پر حکمت آئی. اب حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت بکر ایمان لے آئے، صحابہ کرام ایمان لے آئے. پکڑ کرنے والے سے ہم لوگ ادب سے نام لیتے ہیں، یہ طریقے سے نام لیتے، عزت تھے. یہ ہے آدمر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں مکہ میں، تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی علامات اور نشانی دکھلائیے. سمجھے، نبی ہے تو کوئی علامت اور نشانی دکھلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ کیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. شقل قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ گئی وقت پا، اور ایک ٹکڑا اوپر کارے ہیرا. اسی کو قرآن نے کہا اقترب الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ لوگ اعراض کر گئے، لوگ تیز دیا، ماننے والے نہیں تھے. آپ نے جو معجزہ دکھایا یہ تو فوراً ہی مان لیا تھا، لیکن وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ گندالی کر گئے. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کیا کہا کہ سحر مستمر، یہ تو چلتا پھرتا جادو. ساگ کا 2 ٹکڑا کرنا چلتا پھرتا جادو. دنیا کی کوئی طاقت کر سکتی ہے ایسا؟ دنیا میں اتنے بڑے جادوگر تو نہیں کر لیتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور قیامت قریب آ گیا. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کہہ دی، 1450 سال پہلے قیامت قریب ہے. 7 تو 2 ٹکڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ہوئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے لوگوں نے سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایوریہم آیتن، کوئی نشانیاں دریافت کی، پاراہم القمر شقتین، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کیے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. قطاراؤ ترا بینہما، یاد پہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 2 چاند کے ٹکڑے، ایک تیرا باہر کے ادھر اور دوسرا ادھر تھا. متفق علیہ. بڑے بڑے کائنوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا، اس وقت ہندو تھے، اور ہندو میں بھی مذہبی کاہی سب چاہتے تھے، جو تو بتاتا رہا. تم نے وہ دیکھا تھا تو نبی کا یہ معجزہ ہوا. تم نے یہ لوگ مشرکین دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ نبی کا معجزہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اسی نبی نے ایسا کیا. لیکن وہاں کے لوگ اپنے آنکھ سے دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے، اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا تھا. وعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. فرقتين، فرقة فوق الجبل،
ایک ٹکڑا پہاڑ تیرا پہاڑ یعنی پہاڑ تیری ہر کا اور دوسرا ادھر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدوا، اے لوگو تم گواہی دو. اب تو چاپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب تو ایمان لے آؤ. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جادو. ایک ہی جواب جاتی کیسی بات بولو کہ ایمان کیا ہو جائے. یہ سوچنے پر لوگ اس لوگوں کو بھی شک میں مبتلا کرے وہ حقیقت پہ جادو ایسا کرنے والے یہ جادو کو دیکھے سے کر دیے. وعن ابي هريره قال ابو دهر هل يعقب محمد وجهه بين اظهر فقيل نعم فقال غلاك بنوزا لئن رايته يقال ذلك صلى على رتبتين فاتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک دن قوم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ ہر یعقب محمد وجهه کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کو ہاتھ تعلق کرتے ہیں. وَإِنَا بَحَنْكُمْ قَقِيلَ نَعْمْ، لوگوں نے کہا کہ ہاں، یعنی خاک آدو کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو پیشانی کو زمین پر دیتے ہیں سجدہ کر سے. اس نے کہا کہ خاک آبی کرتے ہیں یعنی اپنے چہرے میں مٹی لگاتے ہیں. اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھا، جہاں نماز نہیں تھی، مانے کعبہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نہیں تھا بلکہ مٹی تھا وہاں، اور یہ سہولیات نہیں تھی، نمازیں موٹی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اثر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک آلود کر رہے اپنے چہرے کو. فقانا، اور ابو دہر کہتا ہے واللات والعزا، اور لات و عزا کی قسم لئن رأیتہ یفعل ذلک لأکن علی رقبتہ، کہ اگر میں اب ایسا کس دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں اپنے پاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو کچل لوں گا. کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو کچل دوں گا. فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ لَيَطَاعَ عَلَى رَتِبَتَيْنِ فَمَا قَدِيهٌ مِّنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے کی حالت میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اسی ارادے سے آگے بڑھا فَمَا فَزِعَهُ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَلْكَسُ، کہہ رہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. ابو جہل ایسے کہہ رہا کیا کہنا ہے رک جاؤ اٹھ جاؤ. لوگوں نے دیکھا تو تعجب کیا کہ آخر ابو جہل کو ہوا کیا. اب وہ اتنا خوف زدہ ہوا اور ڈرا ہوا آیا بھاگا وہاں سے. لوگ اسے کیا حکم کیا ہوا، وہ تو بڑے ارادے سے گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کو کچل دیں گے. آخر وجہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے ایسی آگ دیکھی ہے کہ تہکتا ہوا اور پوتا ہوا، تو ایسی آگ ہم نے اپنی تیزری میں کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں ہم ہیں، اور بیچ میں آپ کا دریا، اور وہ دریا ایسا نہیں ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کیے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب میری بوٹی کو نوچ لے گا. فرشتے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میری بوٹی کو نوچ لے گا. اور اس خوف سے میں وہاں سے بھاگا. وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ خَقِيدًا أَبُو مَا نَكَفَ فَعَلَ أَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَقْدَ قَلْ مِنْ نَارٍ وَهُوَ وَهَوْلًا وَأَدْرِحَةً فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان ایک آپ کے تہتے ہوئے کالے کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ اتنا کھولتا ہوا ہے اور اتنا بھڑکتا ہوا ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی وہ اٹھے کیا کر لے گا، نوچ لے گا یا جلا ڈالے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنا منی لأقطفته الملائکۃ عضوا عضوا، رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اگر ابو جہل نہ بھاگتا تو فرشتے کی بوٹی کو نوچ لے. سمجھے؟ عضواً یعنی ہر عضو کو نوچ لیتا فرشتہ، اور ابو جہل کا نام و نشان ختم ہو جاتا اور ڈر کر کے راس ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم گردن مبارک کٹا گئے، آپ پاؤں رکھنے تمہارے اتنی بجا رہے ناپاک آدمی. فرشتے محافظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک دو نہیں لاکھوں فرشتے ہیں. سب سے بڑے حفاظت کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے سپر پاور ہے. ابو جہل تمہاری کیا اوقات ہے؟ کچھ نہیں ہے. اب فرشتے آ گئے کھائے ہوئے بیچ میں،
ابو جہل بالکل دنگ رہ گیا. اس کے بعد سے کبھی ایسی حرکت کیا ہی نہیں. وہ ایسا اس کے اندر خوف طاری ہوا کہ پوری زندگی وہ خوف ہی میں رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ خوف پیدا کروا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تو وہ چیز یاد آتی کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھا کہ یہ معجزہ ہے. لوگ سمجھ گئے وہاں بیٹھے تھے مشرکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, نبوت کی علامت ہے, لیکن ارے ہوئے تھے کہ ایمان نہیں لانا ہے. ابو طالب کو بھڑکا دیا کہ آپ ایمان نہیں لائیے. ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے. کیوں؟ ابو جہل سڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں لائیے ایمان. اب تو باپ دادا کن کو سوڑیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہم کدا ہو رہی بات یہ پور وقت بھٹکا ہوا ہے اور میرے چچا کو بھی بھٹکا دیا. میرے چچا کم سے کم ایمان تو لے آ کے اس کو ماننا نہیں تھا اور فیر در پہ مسلمانوں کو پریشان کرنا تھا. لیکن مسلمانوں کا اصل مددگار کون؟ ایک وقت وہی تھا کہ طالبان پر پابندیاں عائد تھی. آج طالبان حکومت میں آ گیا تھے, ہندوستان میں بلایا اور کہا کہ ہم دیوبند جائیں گے. وہاں کے وزیر خارجہ تو آئے کل پرسوں, اس نے کہا کہ ہم دیوبند کا بھی دورہ کریں اور دیوبند سے یاد گئے. اور ایک وقت وہ تھا کہ دیوبند پر پابندیاں لگانے کی طالبان کے سیکنیشن. تو اللہ عزت دیتا ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت تو اللہ دیتا ہے, ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ پر کامل و اکمل بھروسہ کرنی چاہیے. اور کوئی یہ عبادت کرے کو بھی کوئی دل سے کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا جو نہیں کرے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک عمل کرنے